تھینک یو ویری مچ آپ سب کا یہاں پہ آنے کے لیے. سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ہز ایکسیلنسی مسٹر ظہیر خان صاحب کو کہ انہوں نے بڑا اپنا اسپیشل ٹائم نکالا اور اے پی پی ایس یورپ میں آ کے انہوں نے جو ناروے کا چیپٹر کو ہم اناگریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ٹائم دیا. تو ہز ایکسیلنسی پورے ناروے کے ڈاکٹرز کی طرف سے اے پی پی ایس یورپ کی طرف سے آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو فار دیٹ. اور باقی سارے ناروے ڈاکٹرز کا بھی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آن دی بہاف آف اے پی پی ایس یورپ کہ آپ نے بڑا اچھا اور امیزنگ رسپانس دیا ہے ہمیں. اینڈ آن دی بیسس آف بورڈ ممبرس وی آر ویری گریٹفل. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ ود دی ہولی قرآن. تو انشاءاللہ میں آپ کی جو ہولی قرآن کی ویڈیو آپ کے ساتھ ابھی لگا کے اینڈ I will share it with you. سوری میں اس کو ذرا لارج کر لیں ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے. Thank you very much, everyone. We're going to start the program. So, ہمارا جو ہے I will kindly request جو اے پی پی ایس یو کے فاؤنڈر اینڈ دی سی ای او ڈاکٹر عبد الحفیظ just to tell us a bit about APPS UK. So, Dr. Abdul Hafiz, please, the mic is yours. Thank you very much. Assalamu alaikum, all friends, especially His Excellency. We really appreciate the time which you guys have given to us today. Briefly about me, as Kashabhai said, my name is Dr. Abdul Hafiz. I'm based in Manchester for last nearly 20 years. I'm a family physician, obviously working locally here. There is a lot of involvement on my side at different level within the organization. I work with GMC, General Medical Council, which is the regulatory body like PMDC or PMC in Pakistan. I've been sitting on their panel for last 10 years and addressing all the issues of Pakistani doctors here. APPS UK, as you know, was established nearly 16 years ago now. So it's a well-established body within the UK. There is a huge amount of work which go on a daily basis. It's very difficult within 3-4 minutes to go through all that work. But I think I will probably just share with you some basic ethos in terms of the principles which we work on. And one of that principle which we always want to work is promote Pakistan, interests of Pakistan. We are the highly intellectual people and our heart beat with Pakistan. Any calamity, any problem in Pakistan, our heart bleeds here. And I think that's
it's not just me, all of you, all overseas Pakistanis, especially doctors who are among the very successful professions within Europe, within UK. Obviously, we are all think same. We always worry and want to do our best in terms of Pakistan. And the association obviously has been doing work at 4 different avenues, 4 main objectives. Issues of the doctors, new doctors in the UK, a very big number of doctors who are actually born in UK and were brought up in this country. They are part of the organization, and we inspire them to still keep the ties with the country. And we are, alhamdulillah, quite successful in inspiring them. And you've seen some of them in our different meetings and avenues and so on. Secondly, our community in this country, though we are the community is here, but our issues are quite same and they are very different. The COVID recently have really highlighted the health inequalities which our community face, and recently on the immunization side, there's a lot of resistance, a lot of fake news, and we try to address all of that. Third objective is improving the health system of Pakistan. As an organization, we are very small, but our treasure is our intellectual ability. We have some very successful scientists, award winners, professors, people who are actually leading inventions within UK, within Europe. And these are the people who actually we would like to connect with Pakistan. I mean, there are people who are Oxford graduates and part of the vaccination program, in terms of manufacturing. And we try to link them back to our country, and we want to promote them as Pakistanis rather than British, because we have a very strong heritage there. Obviously, we've learned a lot of skills. We came to this country and we want to pay back. And one way of paying back is transferring the skills which we learned, and most of those skills are transferable. Only today, earlier, a few hours ago, we had a meeting with the Yaran-e Watan, and Kashabhai will probably tell you more on that. I think we would like to work with Yaran-e Watan, and this is an initiative Apps UK has been working, and now as a board member of Apps Europe, I would like to continue and extend all those different avenues of work over to you guys as well. Our last objective is actually improving the health system. Last objective is the disaster management. We don't want any disasters, but just in case if required, then we can all bring forces together. In the end, I would just like to share our future vision. Apps UK board consists of very successful people who have experience of managing, different things. Managing human beings is very difficult. Very strong leaders, personalities, and how you work with them, how do you bring them on board, how you keep them united. It's not an easy task. But even then, Apps UK has been very successful in that. We have more than 35,000 Facebook and social media followers. So very strong presence all over the world. We have a very big footprint from Apps UK. Our team, as you have seen, Apps Europe team now covers the whole UK and Europe. We have already launched Apps Middle East, an amazing response. A lot of doctors from Middle Eastern countries, they are already in touch with us. Apps has become a global brand, and Dr. Shahid is already working on Apps China as well. There are nearly 7,000 Pakistani doctors, medical students, and nearly 1,000 doctors working in China. So overall, Apps Global will be a very big brand. We have a very big vision, and we would like all of you to work with us, to lead us. I think we are now sort of tired in terms of what we have done. We are approaching our retirement, and hopefully, obviously, you will be the future leaders. Thank you. Thank you very much, Abdul Hafiz Bhai. That was very precise, very impressive, the way you have told about Apps UK and the vision to move forward and go for Apps Europe and the global. That's really, really nice of you. Now, can I request His Excellency, Mr. Zaheer Khan, can officially announce and launch the
Apps Europe Norway chapter, please. Thank you very much. Let me first of all, Dr. Kashif Chauhan Saab, thank you for arranging this meeting and everybody who has been part of that. In the capacity of Ambassador of Pakistan to Norway, I hereby announce formal launching of the Norway chapter of the Association of Pakistani Physicians and Surgeons in Europe. Thank you very much. Thank you very much for this. I'm just going to show you another small, video, and then we'll move forward. This video is about Apps Europe. Apps Europe is the first organization representing the whole European continent and consisting of physicians, surgeons, scientists, allied experts and researchers dedicated to serve Pakistan, other nations and humanity. With exclusive 11-point agenda as quality and thousands of members as quantity, make this organization a super intellectual group from training, educating to operationalization of mega health projects and advancement. Welcome to Apps Europe. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمان شاہد ہے۔ میں سب دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ایپس یورپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ Mitt navn Tahir Mahmoud. Jeg forsker i Norge og Europa. Velkommen til Apps Europe. My name is Dr. Kashif Chauhan. I'm a pediatric surgeon in UK. Welcome to the AV. Hallo, mein Name ist Antonietta Rickert. Herzlich willkommen bei APPS Europe. Bonjour, mon nom est Antonietta Rickert. Je vous souhaite la bienvenue chez APPS Europe. Hola, yo soy Dr. Irfan Mendizaya. Les doy bienvenida a la Apps Europa. Hallo, mein Name ist Dr. Umar Chaudhry und ich heiße Sie alle willkommen zu APPS Europa. I'm Dr. Wayne Sajidar and I believe Hej, jag heter Mohammed Shahid från Sverige. Välkommen till Apps Europe. Ino Yatros Sayed Tanvir Akhtar, Milano. Cada solution is to Apps Europe. Assalamu alaikum. Jag är läge Ahmed Shokri Gamliga. Välkommen till APPS Europa. Vi ses snart. Ha det bra. Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammed Usman Said, and I'm a cardiology registrar in Ireland. Welcome to APPS Europe. Online är europeiska pakistanska läkare och förening. Jag ger er välkommen i denna. Ich heiße Dr. Abdulrahman Shahid. Herzlich willkommen bei Apps Europe. Danke.
Chaliye, thank you very much for watching it. And His Excellency, thank you very much for officially launching the Norway chapter of APS Europe. Now I'd like to introduce the President of APS Europe, Dr. Abdul Rahman Bhai. He has a very good vision about the APS Europe and how to progress and proceed, and how he can make everyone involved, and how we can help the community, and also the most important thing, Pakistan, because all of us have got a special place in our heart that Pakistan is everywhere, wherever we go, wherever we live. So it's to you, Dr. Abdul Rahman Bhai. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और एम्बेसडर साहब मिस्टर ज़हीर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया सैटरडे को। मेरे पास 3 मिनट्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 3 मिनट्स में मैं अपनी बात कर सकूँ। एप्स यूरोप जो है वो एक बहुत बड़ा विजन है, और इसके अंदर जो हमारी मेन सोच थी वो ये है कि हम सारे यूरोप में रहने वाली पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ हैं, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, फ्रांस में, उन सबको इकट्ठा करके हम एक अम्ब्रेला के नीचे हम इकट्ठे हो जाएं। तो उसके अंदर हम सब लोग मिलके जो है 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हम फोकस करें। नंबर 1 कि जो भी लोग यूरोप में आते हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, नर्सेस, पीएचडी स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट या जो भी, उन सबको हम सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर हेल्प करें कि लैंग्वेज सीखने के लिए उनको हम बताएं कि कैसे लैंग्वेज जल्दी सीखी जा सकती है। फिर उनको रिहाइश के मसले होते हैं या उनको दीगर दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब पे उनको हेल्प आउट किया जाए। यानी कि जो हमारा एक एसेट वहां से आ रहा है, बजाय इसके कि वो यूरोप में आके किसी पिज्जा हट पे काम करे या वो किसी और जगह पे काम करे, उसको डायरेक्ट अपनी सीट पर जाना चाहिए ताकि वो एक बात अपनी इज्जत से जिंदगी भी गुजार सके और अच्छे पैसे कमा के अपने मुल्क को भी वापस भेज सके। एक तो यूरोपियन जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप में, उन सब की इसके अंदर मदद हो। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो सब पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मैं अक्सर शिकायत सुनता रहता हूँ। मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है पूरी दुनिया के अंदर ही, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने स्टडी किया तो 160 तो वहां पर ही थे दुनिया के स्टूडेंट्स, तो इतना उधर से मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी जो उनसे बढ़ गया। तो मैंने ये सोचा, ताहिर साहब से बात हुई, काशिफ भाई से, अब्दुल हफीज भाई से, और मतलब कि हमने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके जरिए से हम सब लोगों को फैसिलिटेट कर सके, ना सिर्फ यूरोप में, बल्कि जब वो पाकिस्तान जाके कोई अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी एडवाइस सुनी जाए और उसके ऊपर फिर एक लाहे अमल बनाया जाए कि आया वो उसको पूरा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन उनको एटलीस्ट उनको अहमियत इस मामले में, ये क्रीम है पूरी पाकिस्तानियों की जो यूरोप में बैठी है, बहुत ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। और फिर वो लोग पाकिस्तान में अगर कोई कैंप लगाना चाहता है, कोई बंदा कहता है मैं ट्रेनिंग सेशन करना चाहता हूँ, एप्स यूरोप उसको फैसिलिटेट करे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर अभी इसी मामले में हमारी याराने वतन वालों के साथ मीटिंग हुई है तकरीबन 1 आवर पहले, और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑफिशियल पार्टनर ऑफ याराने वतन, फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है। तो ये दूसरा उसमें मेन चीज थी। और तीसरी चीज मैं सब दोस्तों से, भाइयों से ये कहना चाहूंगा, ये एक शख्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एप्स यूरोप। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ एप्स यूरोप। जो एक दफा प्रेसिडेंट बनेगा वो नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जो एक दफा चेयरपर्सन बनेगा वो नेक्स्ट टाइम चेयरपर्सन नहीं बनेगा। सब लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा, लेकिन सब लोगों को काम करना पड़ेगा, प्रोग्रेस दिखानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और सच्ची नीयत के साथ करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे हो सकता है कि हमें इसमें दुनियावी मामले में उतने फायदा ना हो, लेकिन आखिरत में तो हमें इस चीज का फायदा होगा ना। अल्लाह ताला की जात जो उनसी है वो तो हमें इसका सिला देगी। और मुझे इस चीज का पता है कि जो शख्स पाकिस्तान के लिए अच्छी सोच रखता है और हम अगर सच्ची नीयत के साथ कोई काम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला सारे असबाब खुद ही बना देगा। हमें इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, हमें डोनेशन भी मिल जाएंगे, हमें फंडिंग भी मिल जाएगी। अल्लाह ताला सारे मामलात खुद ही उसमें बेहतर कर देगा।
تو یہ ایک بندی کی آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ ناروے چیپٹر ہے, اس میں سب لوگوں کی آرگنائزیشن ہے. کچھ لوگ اس کو لیڈ کریں گے, کچھ لوگ اس کو ساتھ چلیں گے, اور نیکسٹ ایئرز میں دوسرے لوگ اس کو لیڈ کریں گے, دوسرے ساتھ چلیں گے. تو یہ اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا. مین جو ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب پاکستانیوں نے, ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں, سارے ڈاکٹرز ہیں, زیادہ تر سائنٹسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس یورپ میں رہ کے. تو ہم نے ادھر بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے اور پاکستان میں جا کے بھی مدد کرنی ہے. تو میری سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو ایپس یورپ کے متعلق, آپ مجھے اینی ٹائم واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ طاہر صاحب ناروے سے ہیں, آپ ان کو اینی ٹائم ریچ کر سکتے ہیں, کاشف بھائی کو کر سکتے ہیں. اور میں آپ کے امبیسڈر سے بہت خوش ہوں ماشاءاللہ, مسٹر ظہیر صاحب سے. ویری مطلب کہ ان کے ساتھ بہت ہی انرجیٹک ہیں اور بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے لیے, اور مجھے فخر ہوتا ہے ان کو دیکھ کے جب بھی میں میٹنگ میں آتا ہوں. تو میرا سب لوگوں سے یہ ہے کہ سب لوگ پاکستان کے لیے اور اسلام اور ہیومینٹی کے لیے, اسلام کے لیے اور سب چیزوں کے لیے ہمیں سچی نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. پاکستان ہماری جان, سب سے پہلے پاکستان. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ان سے ہیں وہ پھر کاشف بھائی, طاہر صاحب جو ان سے تفصیل میں پھر بیان کرتے ہیں. میری طرف سے یہی تھا. شکریہ, سب کو مبارکباد. ڈاکٹر عبد الرحمان بھائی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. بڑا آپ نے پریسائسلی اور ٹو دی پوائنٹ سب کچھ بتایا ہے, اور بڑا اچھا کیا کہ آپ نے بتا دیا کہ آج ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پوری 1-1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی, جس پہ یاران وطن کے ساتھ ایپس یورپ آفیشیلی کولیبریٹڈ ہو گیا ہوا ہے ساری ٹیچنگ پروگرام کے لیے, کمیونٹی ہیلپ کے لیے, وچ از اے کائنڈ آف quite a big step. تو لیکن الحمدللہ within a month's time we have achieved it. So اب میں جو ہمارے جو چیئر پرسن ہے جو کہ بڑے آنریبل ہیں, طاہر محمود بھائی, I've got a great respect for that man. MashaAllah, scientist hai, he's got a great vision, he's got a great spoken capabilities, اور ان کی اتنی اچھی کیپیبلٹیز ہے کہ ان کو روکنا پڑ جاتا ہے کہ طاہر بھائی آپ کے پاس صرف 4 منٹ ہیں اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جب یہ شروع ہوتے ہیں تو ان کو ان کے تھاٹس اور ان کا آئیڈیاز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کو روکنا پڑ جاتا ہے. تو طاہر بھائی ود ڈیپسٹ ریسپیکٹ, آپ کے پاس 4 منٹ ہیں, تو 4 منٹ میں کائنڈلی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے نا آپ بیان کیجئے. اینڈ پرسنلی آئی ایم لرننگ اے لاٹ فرام یو, یو آر اے جیم آف اے پرسن. ٹو یو طاہر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں تمام بھائیوں کا, ہیز ایکسیلنسی از ہیئر, اور یہ ایکسیلنسی کی انسپیریشن ہے جو کچھ آج ہم ہیں. اور یقینی طور پہ کوئی بھی آرگنائزیشن اس کے ممبرس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا. تو یہ ریسیپروکلز ہیں جو بھی لیڈ کرتے ہیں اور جو بھی ممبرز ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ہماری جو آرگنائزیشن جب سے ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو اس میں سمپل کنٹینٹس ہیں نیک نیتی کے اور خدمت کے. یہ ہمارے بیسک ہیں کہ ہماری کسی طریقے سے مغفرت ہو جائے, کیونکہ ہم بڑے کمزور انسان ہیں سب بھی. تو اسی سفر میں ہمارے ساتھ قافلے میں ہر قسم کے بھائی ہر ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ نے ملائی ہیں, جو کہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور آج ناویژن چیپٹر کے اوپر I would like to say congratulations to آپ کی کارکردگی ہے, یہ آپ کا یہ سب کچھ اور آپ کے لیے یہ. تو آبجیکٹیوز کے اوپر جو ہم نے 11 پوائنٹ ایجنڈا پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, وہ کائنڈلی آپ ان کو کاپی بھیج دیجیے گا تاکہ 4 منٹ کے اندر میں اپنی بات چیت کر سکوں, کیونکہ ہر پوائنٹ کو الیبوریٹ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا. تو لیکن بیسکس جو اس میں ان 11 پوائنٹ میں ہیں تو وہ ہر ڈاکٹر کی, ہر پروفیشنل کی کوئی ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں, کوئی ڈریمز بھی ہوتی ہیں. تو یہ الگ بات ہے, شادی ہوتی ہے اور پھر ہم انگیج ہو جاتے ہیں اپنی دوسری لائف میں, لیکن وہ ایک کانشیس میں اور سب کانشیس میں ایک حصہ رہتا ہے. تو اس آرگنائزیشن سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر بھائی کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی جو ہے, اس کی ایکسپرٹائز ہے جی, اس کے سکلز, اس کے اندر جو بھی ہے کریٹیوٹی, اس کو ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر لا کر, یہ اسی کی ملکیت ہوگی, یہ اسی کے پیٹنٹ ہوں گے, یہ اسی کی اونرشپ ہوگی. ہم صرف ایک اس کے ساتھ
सपोर्टिव प्लेटफॉर्म होंगे। दूसरी साइड के ऊपर इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो गैप्स कैसे ढूंढ सकते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन और स्पेशलाइज्ड एरिया में ऑलरेडी मौजूद हैं। देयर आर थाउजेंड्स। ये तो अब यानी हमारे ऊपर है कि हम अपने अपने प्रोफेशन में कैसे उन गैप्स को आइडेंटिफाई करें और उनको फिर फिल कैसे किया जाए, और उसमें फिर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइड है इन ऑब्जेक्टिव्स में, जिसमें ब्रॉडर कम्युनिकेशन होगी। अब पहले हम नॉर्वे में थे, कुछ दोस्त थे, एक ग्रुप था, 2 थे, 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन अब हमने इन सब को इकट्ठा करके कि हमारी कम्युनिकेशन जो आइडियाज हैं, जो हमारे मेथड्स हैं और जो भी इनोवेशन हम करना चाहते हैं वो ब्रॉडर टर्म्स में डिस्कस हो और फिल्टर होकर आए, और ताकि वो ऑपरेशनलाइज भी हो सके। तो अक्सर लोग ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकते थे उन चीज़ों को, तो अब हमने उनके लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे आसान कर दिए। इसके अलावा वी विल कंटिन्यू विद सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप भी इन फ्यूचर, डेलीगेशंस भी बनाएंगे, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स में भी हम कोशिश करेंगे कि वी कुड बी इन्वॉल्व्ड। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मिलाएं तो फिर फर्दर रिसर्च काउंसिल्स की तरफ माइल करना अपने डॉक्टर्स हजरात को, क्योंकि इतनी फंडिंग मौजूद होती है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं अक्सर जो हैं वो इन चीज़ों से यानी इतने वो बिजी होते हैं कि उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। बट टू गेट देम इंफॉर्मेशन, यही काफ़ी हो सकता है कि उनको इन्वॉल्व कर लिया जाए, और उस रिसर्च में हमारी पब्लिकेशंस आनी चाहिए एज ए नेशन। यानी इंटेलेक्चुअल वैल्यू कायम करने के लिए एज ए नेशन, जिसको हम एक्सपोज करते हैं और कर रहे हैं सारे भाई, तो उसके लिए पब्लिकेशंस का करना बड़ा ज़रूरी है। वो भी हम फॉलो अप करेंगे। काइंडली मुझे बता दीजिएगा जब 4 मिनट हो जाएं। तो उसके अलावा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे जो कंट्री चैप्टर से रिलेटेड होंगे। अगर नॉर्वेजियन हमारा चैप्टर कुछ करना चाहता है तो वी विल सपोर्ट इट अप एज अ कंट्री चैप्टर, और इसी तरह हमारे यूरोपियन होंगे जो कि हर कंट्री के साथ जिनका लिंक होगा, और वी विल गेट देम वेल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। तो इसके ताहिर भाई, अलावा मेरा ख्याल है कि आपके 4 मिनट्स जो है ना, आपने कहा था आपको इत्तला कर दूंगा 4 मिनट्स कंप्लीट है, लेकिन अगर आपने बात कंप्लीट करनी है प्लीज अपनी बात प्लीज कंप्लीट कर लें। तो बेसिकली अब यही है कि वो 11 पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, एंड काइंडली सेंड टू ईच एंड एवरी मेंबर उसकी कॉपी। तो ये एक हेल्थ अवेयरनेस को भी हमने करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, पाकिस्तान के निज़ाम को वहाँ पे भी सर्व करना है, नॉर्वे में भी सर्व करना है, और ह्यूमैनिटी को भी सर्व करना है, और अपने आप को भी सर्व करना है। मैं ये नहीं कहता कि हमें सेल्फ सेंटर्ड होना है, बट वी आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीथिंग, कि इस तरह के हमारा इमेज क्रिएट हो जाए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर कोई आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो। आपको पता है स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है, यू नो, इन यूरोप हमारे बच्चों के साथ कभी कभी ये मसाइल उनको बनते हैं, और देन दे एंड अप इन आइडेंटिटी क्राइसिस। तो जब आप लोग एक्टिव होंगे एक सोशल सेगमेंटेशन के प्रोसेस में, और हर सेगमेंट की तरफ से आपकी एक इंटरवेंशन होगी, स्कूल्स में भी आप जाएंगे और वहाँ पे भी कुछ लेक्चर देंगे ऑन कैरियर एनहेंसमेंट, तो उससे क्या होगा, जो हमारे बच्चे होंगे वो डेफिनेटली उनका क्राइसिस जो है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस जिन कमजोर बच्चों में होगा वो खत्म होगा, और दूसरे बच्चों भी जो उनको बबिंग करते हैं या बुलिंग करते हैं, तो वो भी उनके भी जो है ना वो रुकावट आएगी। तो इसी तरह सर्च ग्रुप्स को क्रिएट करना और गवर्नमेंट की एडवाइजरी की तरफ लेके जाना, तो ये एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा, तो फिर ये सब कुछ होगा। तो इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। काशिफ भाई, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आप भाइयों की ये सारी काविशें हैं, और आई ऑनेस्टली फील ऑनर कि एज अ स्टूडेंट आप लोग मुझे साथ लेके चल रहे हैं, एंड आई एम लर्निंग लॉट, एंड दिस इज द ओनली वे। क्योंकि देखें, जो एक हदीस में रिज़ेन में आ गई, रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म कैसे सीखे, इल्म हमने ऐसे ही सीखना है, तो उसमें रब्बे ज़िदनी डिग्री नहीं है, इल्म नॉलेज के ऊपर बेस करना है, और नॉलेज के कंटेंट्स की ट्रू वैल्यू की तरफ जाना है, और वी हैव टू गो टुवर्ड नॉलेज बेस्ड मेथड्स। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदे की बुनियाद के ऊपर जितने काम है उनको सेकंड क्लास में रखना है, बट ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी नॉलेज बेस्ड मेथडोलॉजीज टू बी इंट्रोड्यूस। मैं फिर मशकूर हूँ सब भाइयों का, माजरत चाहता हूँ अगर एक आध मिनट ज्यादा हो गया हो, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम कंपनसेट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपको मैंने 4 मिनट इसलिए दिए थे कि आप 6 मिनट ले लेंगे, तो इसलिए हम वी आर स्टिल राइट ऑन टाइम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा प्रिसाइसली
اور مجھے خوشی کی بات یہ ہوئی ہے کہ آپ اوور رن نہیں آپ نے کیا ہے، تو میری طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا. یو ہیو گاٹ ویسٹ نالج. تو اب کائنڈلی میں جو اپنے نارویجین رسپیکٹڈ ڈاکٹرس ہیں جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس پلیٹ فارم پہ حصہ لے رہے ہیں، کائنڈلی آئی ول ہینڈ اوور ٹو دیم کہ وہ اب اپنے بارے میں کچھ لوگوں کو مطلب کہ کچھ ڈاکٹرز آ کے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز آئی ول گیو اٹ ٹو یو ارشد بھائی. پلیز ٹیک دا لیڈ اینڈ جسٹ موو فارورڈ پلیز. Thank you very much, everybody, especially thanks to Mr. Ambassador. Thank you, sir. ہم لوگ سے زیادہ ٹائم یوز نہیں کریں گے. جسٹ ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر نخیز سے، ڈاکٹر ندیم سے کہ ایک منٹ میں آپ نے اگر وہ ویو دینا چاہیں اے پی ایس کے بارے میں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا فیلنگز ہیں، اس کو آگے ہم لے کے چلیں گے نا. تو ڈاکٹر ندیم سر کائنڈلی آپ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شکریہ بہت بہت ارشد صاحب اور کاشف صاحب، سارے دوست احباب کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں ہم بھی شامل ہو سکیں، دیکھ سکیں. تو میں ابھی سن رہا تھا عبدالحفیظ صاحب کی باتیں، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کی باتیں اور طاہر صاحب کی باتیں، تو بڑا ایک خوشگوار سا احساس ہو رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہر کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم زیادہ لوگ مل کے تو کچھ لوگوں کی ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ سارا جو آئیڈیا ہے اے پی پی ایس کا، یہ سارا اسی چیز کی ایک تفسیر ہے کہ ہم سب مل کے چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور جہاں تک ناروے چیپٹر کا تعلق ہے، ہم پہلے تھوڑا سا کام کر رہے ہیں یہاں پہ آلریڈی. تو ناروے کا آپ کے ریسپانس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ لوگوں میں کرنے کے لیے ایک بہت بڑی امنگ ہے، ایک جذبہ ہے، بس اسے ایک چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کی باتوں سے ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہیں، کم از کم ذاتی طور پہ میں بہت موٹیویٹ ہوا ہوں. تو انشاءاللہ اب جب ہم اس سارے پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس سے ضرور ہماری کمیونٹی کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے پروفیشنلز کو اس چیز کا یقیناً فائدہ ہوگا. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ناروے میں رہنے والے ڈاکٹروں کو یہ موقع دیا کہ ہم کسی ایسے پروگرام میں شریک ہو سکیں. شکریہ. ارشد بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. آپ نے نیکسٹ ٹائم کس کو جو ہاں جی ڈاکٹر نخیز سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی خواتین و حضرات، اور بالخصوص جناب سفیر پاکستان ظہیر پرویز خان صاحب. نخیز جی میرا نام ہے، مستوانگر میں قیام پذیر ہوں اور اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں گزشتہ تقریباً 12 سال سے استوانگر یونیورسٹی ہاسپٹل میں ادا کر رہا ہوں. اوسلو سے کافی دور رہنے کی وجہ سے آپ میں سے زیادہ لوگ شاید مجھے نہ جانتے ہوں، اس لیے اپنا مختصر سا تعاون کروا رہا ہوں، تعارف سوری کروا رہا ہوں. غالباً 2 مہینے پہلے مجھے ڈاکٹر کاشف چوہان صاحب کے توسط سے ایپس یورپ کے آئیڈیا سے متعارف کرایا گیا تھا، اور میں نے اس تنظیم کے قیام کے آئیڈیا کو سراہا. یہ خواب، یہ سوچ بہت عرصے سے میرے دل میں بھی تھی کہ ایک ایسی فعال تنظیم یورپ میں پاکستانی میڈیکل کمیونٹی کی ہو جو مل کر انسانیت اور خصوصی طور پر ملک پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کردار ادا کر سکے. اور پھر میں ایپس یورپ کی اناگوریشن کا بھی حصہ بنا، جس میں متعدد مہمانانہ گرامی انکلوڈنگ سفیر پاکستان جناب ظہیر خان صاحب بھی موجود تھے. اس تنظیم کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے ایپس ناروے جو چیپٹر ہے اس کا سوچا گیا، اور آج ہم اس کی اناگوریشن کے لیے ہم موجود ہیں. ہم سب لوگ اپنے گھر یا کسی اور پلیٹ فارم سے انسانیت اور ملک پاکستان کی خدمت مصروف ہیں، لیکن ایز اے میڈیکل کمیونٹی آئی تھنک یہ ایک بڑے لیول کا یورپ میں پہلا پلیٹ فارم ہوگا جہاں ہم اپنے ملک کی بہبود کے لیے مزید جو ہے نا وہ حصہ ڈال سکیں گے. میں آپ کو کم از کم اپنی ذات تک یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں اس تنظیم کا حصہ رہتے ہوئے خصوصی طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے ہر صورت میں اپنا حصہ ڈالوں گا.
اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تم ساتھ بیٹھ جاؤ تو رکشا بھی مرسڈیز. اور اس کام کے لیے ہم سب کا اکٹھا ہونا ایک بڑا باعث فخر اور بے شک ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایپس یورپ کے پلیٹ فارم کے مسائل, ہمیں ایپس یورپ کو فرسٹ آف آل اس پلیٹ فارم نے جو ہے مسائل کو جاننا ہے, ترجیحات کا تعین کرنا اور پھر ان کا حل نکالنا ہے. انشاءاللہ میں اس کے لیے بڑا پر امید ہوں, اور آخر میں آپ سب کو اس تنظیم کا ایکٹیو حصہ بننے, اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو, اپنی کولیگز کو اس تنظیم کا حصہ بنانے اور یونٹی کے ساتھ جو ہے نا ثابت قدم رہنے کی پرزور اپیل کرتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی تھینک یو ڈاکٹر نخیل. ایک تو تعارف ہو گیا سب سے, آپ لوگوں کا میجورٹی آپ کو جانتے ہی ہیں. اس میں یونیک بات یہ ہے اس پلیٹ فارم میں, جو کہ پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارا سوشلی اور پروفیشنلی کنیکٹ ہو جائے گا پاکستانی کولیگ سے, نہ صرف پورے یورپ میں بلکہ پاکستان میں. اور ہم ایک چینل ڈیولپ کر سکتے ہیں پاکستانی ہاسپٹلس کے ساتھ, جب ہمارے کولیگ وہاں جا کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, وہاں سے کولیگز آ سکتے ہیں. یہ میں نے پرسنلی ٹرائی کیا تھا کچھ سال پہلے, لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی کسی فورم کی, کسی جو ہے وہ گورنمنٹ ادارے کی. انڈیویجولی کام نہیں ہو سکتے. میرے علاوہ یقیناً بہت سارے لوگوں نے ٹرائی کیے ہوں گے. تو ہم لکی ہیں کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے جس میں ہم انرجی پراپر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروگرام کو بھی آگے لے کے چلیں گے. تو کاشف صاحب آگے آپ اس کو رن کریں پروگرام کو, تاکہ ہم اپنے ٹائم پہ ختم کر سکیں. چلے جی, تھینک یو ویری مچ ارشد بھائی, کہ اٹ واز اے ویری کنسائز اینڈ ویری ٹو دی پوائنٹ. ناؤ جو اب میں جن کو انٹروڈیوس آفیشلی اور پراپرلی کرانا چاہتا ہوں, وہ ہمارے بڑے معتبر اور بڑے ہی رسپیکٹڈ اور ون آف دی سینئر موسٹ جو امبیسڈر صاحب ہیں, جنہوں نے مختلف ملکوں میں کام کیا, مختلف جگہ پہ کام کیا. اور ان کے ساتھ جو میری کل بات ہوئی تھی وہ تو میں اپنے کلوزنگ ریمارکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ میری کیا مزیدار بات ہوئی تھی. لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ His Excellency Zahir Saab has won my heart. He is such a gem of a person. اور نہ ہی میں ان کی تعریف ویسے نہیں کر رہا, ان کو بھی پتا ہے کہ میں پنجابی انسان ہوں, تعریف کروں گا تو کھل کھلا کے کروں گا, برائی کروں گا تو پھر بھی کھل کھلا کے کروں گا. میں کوئی چیز اپنی دل میں نہیں وہ رکھوں گا. اور لیکن جو میں نے ان سے بات کی کل, اور جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے بات کی, he just talking to me like a friend. I have never realized that he is the ambassador of Norway. And His Excellency Zahir Khan Saab, you have not won my heart, but you have won the heart of the APPS Europe. And I really, really appreciate you. And on the behalf of the APPS Europe, the board members, میری طرف سے سلوٹ آپ کو. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو یو یور ایکسلنسی. تھینک یو ویری مچ جہان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور آنیسٹلی جو شکریہ کا تو ہمیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ ریورس آرڈر میں ہو رہا ہے, بیکاز آپ ہماری کچھ آفیشیل پوزیشن ہیں, لیکن آپ صرف ماں کی محبت کی وجہ سے آج اپنے کام کو چھوڑ کے, اپنے وقت کو چھوڑ کے, so you are honestly you are the one who need to be saluted and the one who need to be appreciated, and I always appreciate this effort. میں بہت خوش ہوں آج. پہلے تو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب جو ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے, پریزیڈنٹ ایپس یورپ, یہ بہت ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ ہم نے یہ لانچ ہوا تھا. یہ طاہر محمود صاحب اور فارمر پریزیڈنٹ جو تھے آپ کے شکیل صاحب پوری صاحب, ان سے بات ہوئی. اور گورنر پنجاب تھے, وہ بھی پریشان دیکھ کے, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنا خوشی سے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہیں جانا تھا, اپنی میٹنگ چھوڑ دی, انہوں نے 3 گھنٹے اسی پہ 2-2.5 گھنٹے جو تھے, he was glued onto the screen because
this is what, when you start talking something with love, that has the, that has the power. और I'm so happy कि ये ताहिर महमूद साहब की, चूँकि ये हमारे नेबरहुड में हैं तो इनसे अक्सर बात होती रहती है. कुछ डॉक्टर साहबान हैं जिनको मैं जानता हूं, जो कि आई कैन सी ऑन स्क्रीन, एंड आई नो दैट दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. डॉक्टर जो हैं अरशद सुल्तान साहब थे, who was actually trying his best for the last 2 years. I saw him earlier when I came here in 2018. He was very energetic, was trying to hold the people together. Perhaps as he has just, I think, touched के वो चीज़ें वो नहीं मिल सकी, वो थी support जो थी, वो यही थी कि कोई forum इकट्ठा नहीं हो सका. And I always believe कि नॉर्वे में बहुत बड़ा एक potential है. डॉक्टर बिलाल अहमद साहब हैं, जिनको मतलब everybody know him. Anybody who is from the Pakistani community, whether he's a physician or not, he know him. He has been, these are the people who have been silently working for the welfare of the country in various projects, in various capacities. Dr. Nuhaiz, I met him, Stavanger, and when I was really inspired to see such a powerful energy with him and in him and in his team. And they were just only talking, doing something in Pakistan, for Pakistan, rather than asking us for do anything for them. And you know, such like वो कहते हैं ना कि जो है, I mean, don't ask what the country has given to you. Do just say what the country you can do for your country. So ये true spirit है. I mean, तो actually my all appreciation for you. मैं देख रहा हूँ कि जो नए कुछ चेहरे हैं, ये शराज यकूब साहब हैं, डॉक्टर शराज यकूब, very brilliant doctor. I know you all are brilliant. And नदीम हुसैन साहब हैं. इस तरह के और मैं कुछ चेहरे नहीं देख रहा. I can see some names, and there are hundreds of them. और ये चैप्टर जो बनेगा एप्स यूरोप के अंदर, जो चैप्टर बनेंगे, ये ऐसी कड़ियां बनेंगी जो आई एम श्योर it will take some time. It has been only 1.5 months, so it will be very, very powerful, formidable, एक powerhouse, not only for the benefit of country, for the countries in the respective country that you are serving in, and for your own communities and your own countries where you are living. And for all the countries in Europe that you can work together. तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह कि एक एक्शन प्लान होना चाहिए. It's good that you have made this. एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि उस एक्शन प्लान को आपको पता चले कि ये काम जो हैं ये होने थे, ये नहीं हुए, और हम इसको कर चुके हैं या वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो एक आई नो कि यू हैव अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, एंड जो होते हैं आएंगे जो ऑफिशियल्स का काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि तो आप करेंगे इंशाल्लाह. तो एक एक्शन प्लान होना चाहिए जहाँ पर हमारी आपको ज़रूरत हो कि हम उसमें हिस्सा डाल सकते हैं. सो प्लीज़ चैप्टर वाइज आप हमारे साथ राब्ते में रहें. एनी टाइम वी आर अवेलेबल फॉर यू. और मैं समझता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, ये जो फोरम्स हैं, इसके ऊपर जो हमारी प्रॉब्लम जो है काफ़ी हैं पाकिस्तान में, मिसमैनेजमेंट जो होती रही है, फाइनेंशियल, जो हमारे कॉन्टेक्ट जो इस्टेब्लिश नहीं हुए कम्युनिटी के साथ एज सच. तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है, ये 22 साल की उनकी, मतलब ये उनकी इसमें एक्सपर्टीज है कि वो लोगों से उन्होंने देखा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जितना उनको ओवरवेलमिंगली
ویلکم کیا, ڈونیشن دی, پاکستان کے لیے کام کیا. یہ جتنے ہاسپٹل بنے یہ پاکستان کمیونٹی ابراڈ کا کام ہے جس میں یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ ایک بات کہتے ہیں تو ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یقین بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے, کبھی فیتھ ہے, کبھی ہی ول ڈو اینڈ ڈیلیور واٹ یو وانٹ, واٹ ہی سیز. تو ہم بھی اسی وی آر پارٹ آف دیٹ اینڈ آف دس مین اسٹریم ایفرٹ, اینڈ وی ول بی helping you out, rather helping us out, and we'll be grateful for your effort. دوسرا یہ ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان از یور ہاؤس اینڈ یور ہوم فار ایٹ لیسٹ فار ناروے, جو پاکستانی کمیونٹی ان ناروے. باقی جو نیبرہڈ میں ہیں, دے کین کم اینڈ یو سی وزٹ اس اینی ٹائم. تو پلیز ٹریٹ اٹ ایز یور ہوم in a real letter and spirit. People who know me, they know that they are welcome anytime. And we are here to help you. And on behalf of this embassy and on behalf of my all team here in the Embassy of Pakistan, I want to assure you that any effort, that any assistance, anything that you want from us would be available, and we'll make sure that is made available to you. So thank you very much. God bless you. Thank you for everybody. Thank you very much, Your Excellency Zahir Khan Sahab. That is a very nice way to put everything, in on one paper. میں صرف اینڈ کے اوپر میں جو کلوزنگ ریمارکس آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کے ہز ایکسیلنسی جو ہیں ان کا تہہ دل سے ہینڈ آن مائی ہارٹ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے. اور باقی میں آپ کے جتنے بھی نارویجین ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اتنے بھرپور طریقے سے شرکت کی. دیر آر 36 ڈاکٹرز جو اس ہماری انوگریشن میں لانچنگ میں آئے, وچ از اے ویری گڈ اماؤنٹ آف ڈاکٹرز پارٹیسپیٹنگ. جو ہمارا ناروے کا چیپٹر ہے اس وقت APPS یورپ کا, اس میں اس وقت مور دین 100 ڈاکٹرز پارٹ ہیں اس کے, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. کہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہ ناروے سے لوگ آگے آئے, وچ آئی ایم ویری گریٹفل. میں دی پریزیڈنٹ آف APPS یورپ ڈاکٹر عبدالرحمان بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے پاکستان جانا تھا, بٹ میری ریکویسٹ پہ, میرے کہنے پہ انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ 2 دن ڈیلے کی. کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بہت ضروری ہے اس چیپٹر میں آنا اور اس کو لانچ کرنا, اپنی پریزنس دکھانا. اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ طاہر صاحب. طاہر صاحب کے ساتھ تو ویسے ہی جب ان کی میرے ساتھ بات ہوتی ہے تو ہم ایک وہ پنجابی اور لاہوری سٹائل میں بات شروع کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کس سٹائل میں بات شروع ہوتے ہیں, اور وہ بھی طاہر صاحب دوسری لائن پہ ہوں. بلکہ کل میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, طاہر صاحب کے مجھے میسج آ رہے تھے کہ کاشف بھائی یہ کریں وہ کریں, لیکن ہی از اے جیم آف اے پرسن. باقی ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ, ندیم بھائی آپ کا, نخیس بھائی آپ کا, جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں I am extremely, grateful. I have got no words to say thanks to you. I am totally, what do you call it, overwhelmed by your response. End کے اوپر میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل میں اپنے مطلب I'm very open, okay. کل میں دراصل بیگم بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کام پہ گئی ہوئی تھیں, تو بچوں کو میں نے اسکول سے لے کر آنا تھا, تو بچوں نے مجھے فرمائش کی کہ بابا یو ہیو ٹو میک چکن کڑھائی فار اس. تو میں نے کہا چلو بیٹا میں آپ کے لیے آج چکن کڑھائی بناؤں گا اور آپ کو لاہوری اسٹائل والی چکن کڑھائی بنا کے بتاؤں گا. تو میں اس وقت چکن کڑھائی کا مسالہ بھون رہا تھا, چکن اندر گیا ہوا تھا, جو آگ بھی جل رہی تھی, تو آئی ریسیوڈ اے کال. مجھے ایک بڑی مزیدار کال آئی, اور میں نے جب ان کو ریسیو کیا تو ایک بڑے ہی سافٹ سی آواز, بڑے ہی مدبرانہ ٹائپ سے, وہ مطلب کہ ایک بڑے ہی پیارے سے انسان مجھ سے بات کر رہے تھے. مجھے پہلے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مجھ سے اتنے پیار سے کون بات کر رہا ہے پہلی ٹیلی فون کال کے اوپر, بٹ دیٹ واز ہز ایکسیلنسی ظہیر صاحب. اور ظہیر صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں, میں نے کڑھائی کی آگ بند کی
कढ़ाई को उठा के साइड में रखा। मैंने कहा ये जो ज़हीर साहब जिन्होंने मुझे स्पेशल कॉल किया है और इस तरह और इतने प्यारे तरीके से आपने बात की और इतने ओपन हार्टेडली बात की, आपने नॉर्वे डॉक्टर्स के बारे में इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, APPS यूरोप के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, यू आर एन अमेजिंग पर्सन। और मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे किसी की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव रीच्ड माई लेवल ऑफ यू नो अल्हम्दुलिल्लाह of achievements, but I am alhamdulillah, मैं कहूँगा कि Norwegian doctors are so blessed to have you as the ambassador. You are such a nice person. और जिस तरह आपने कहा कि आप अवेलेबल हैं हेल्प करने के लिए, आप अवेलेबल हैं नॉर्वेजियन डॉक्टर्स के मसलों को सुनने के लिए on the behalf of the whole APPS Europe, Norwegian doctors. Personally, I am so thankful to you कि आप आए और आपने इस तरह अपना टाइम दिया और सब कुछ किया. We will be looking forward for your advice, for your help, for your support. और जो आपने अभी एक लफ्ज़ कहा है एक्शन प्लान, मेरे लिहाज से कोई एसोसिएशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके एक्शन प्लान्स ना हो. तो इसलिए हमने जो है ना अपना चेयरपर्सन वो आपके ही कंट्री का चूज़ किया है, ताहिर भाई. And I'm sure Tahir Bhai, Arshad Bhai, Nadeem Bhai, Nukhez और सारे Norwegian doctors, they will make an action plan. And I'm really grateful once for all आप सब से कि आपने participate किया. And आप सबको काशिफ चौहान की तरफ से एक बहुत बड़ा salute. Thank you very much. And this is from my heart, literally from my heart. So thank you very much. I think so we'll close that meeting. ये meeting we run it for 48 minutes. तो अल्लाह का शुक्र है we run it on time. तो इंशाल्लाह the next जो phase है that lies with the Norwegian doctors कि आप हमें अपनी team बना के बताएं ताकि we'll go ahead and we'll proceed and inshallah in future it will be a democratic association inshallah. Okay ji, Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz.